آج میں کسی اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ کیچڑ ڈالنے والے کلمات بولتا ہوں. آج میں اس کی غیبت کرتا ہوں، چغلی کرتا ہوں، بہتان ڈالتا ہوں، اس کو برا کہتا ہوں. کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کون سا وہ سن رہا ہے، کون سا اس کو پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی بندہ سامنے آ جائے تو یہ بندہ خاموش ہو جائے گا. یہ آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں، یہ ساری باتیں تقریباً ہر بندے میں پائی جاتی ہیں. جس کے بارے میں زبان فر فر چل رہی ہے، اگر وہی بندہ اس بندے کے سامنے آ جائے تو پھر یہ خاموش ہونا ہی پڑتا ہے. اور اللہ کے بندے، ایک بندہ سامنے آیا تو اس گفتگو کو موقوف کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. ذرا سوچ تو صحیح، یہ لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن وہ ایک نہیں کھڑا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی کھڑے ہوں گے. رب فرمائے گا جو کچھ کر کے آنا آپ ذرا پڑھ کے سنا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر یہی بس نہیں ہونی. اس وقت یہ بھی حکم ہوگا جس کی عزت خراب کی تھی، جس پہ بہتان ڈالا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، حسد کرتا تھا، بغض، اناد اور کینہ رکھتا تھا، اس کے عوضے میں اس کی کمائی ہوئی نیکیاں اس بندے کو ملیں گی جس کے خلاف یہ سارا کچھ کیا کرتا تھا. حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ حدیث کی ابتدا میں تھا کہ پہاڑ کی مانند بڑے بڑے نیکیوں کے اس کے رجسٹر فرشتے لائیں گے، پہاڑ کی مانند بڑے بڑے. لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی مسلمان پہ بہتان ڈالا ہوگا، کسی کی عزت خراب کی ہوگی، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کا مال غصب کر کے کھا گیا ہوگا، چوری کی ہوگی، الغرض کسی اعتبار سے کسی کا حق بنتا ہوگا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو اس کی کمائی و نیکیوں سے نیکیاں عطا فرمائے گا جتنا کسی کے حق پہ سے نے ڈاکہ ڈالا ہوگا. حتیٰ کہ فرشتے عرض کریں گے مالک حق لینے والے کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا غریب انسان یہ ہے کہ جو ساری زندگی کماتا رہا ہے لیکن جب نیکیوں کی ضرورت پڑی ہے وہ لوگ لے گئے ہیں. کون لے گئے؟ فرمایا اس سے بڑا غریب میری امت میں اور کوئی نہیں ہے.